السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ جی جناب، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، دنیا اور آخرت میں بے شمار کامیابیوں سے نوازے، اور آپ کو ہر سائڈ پہ ہر طرف آپ کو خوشیاں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی جناب، میرا نام معین اختر ہے۔ سکسیس ٹیم کے پلیٹ فارم سے ہمارا ٹارگٹ یہ ہے، ہمارا مقصد اور ویژن اور مشن ہمارا یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آ سکیں، لوگوں کی خدمت کر سکیں، لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی میں ہم اپنا حصہ ڈال سکیں، کہ انہیں یہ پرنسپل سکھا سکیں اسلام اور ماڈرن سائنس کی روشنی میں کہ کس طرح سے کامیابی سے اسی دنیا میں ہمکنار ہوا جا سکتا ہے، اور اس راستے پر چل کے کہ جس کے ذریعے سے آپ کی آخرت بھی سرخرو ہوتی ہے، یعنی کہ آخرت میں کامیابی دنیا کے ایکسپینس پہ نہیں، اور نہ ہی دنیا کی کامیابی آخرت کے ایکسپینس پہ، دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ ساتھ ساتھ لے کر چلنی ہے انشاءاللہ۔ اور وہ کون سے ایسے پرنسپلز ہیں، اگر آپ ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کو 360 ڈگری کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ آپ کو فائنینشلی آپ کامیاب ہوتے ہیں، آپ جو ہے آپ کے میریٹل ریلیشنز کامیاب ہوتے ہیں، بال بچوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں، آپ کی صحت بہتر امپروو ہوتی ہے، آپ کاروباری یا آپ کہہ رہے ہیں جاب کے حوالے سے آپ گرو کرتے ہیں۔ تو ایک 360 ڈگری کامیابی کا کانسیپٹ ہم آپ کو دیتے ہیں الحمدللہ، اور اپنے مختلف آئیڈیاز کے ذریعے سے، اپنی ریسرچ ورکس کے ذریعے سے آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اس زندگی کو ایک ایسی زندگی کے طور پہ جی سکیں کہ آپ کے بعد آنے والوں کے لیے آپ کی لائف کی سٹوری ایک سکسیس سٹوری بن سکے انشاءاللہ۔ تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا یہ اس مشن میں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں صحیح معنوں میں آپ کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح راستے پر ڈٹے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے، اگر آپ نے یوٹیوب چینل سکسیس ٹیم استاد معین اختر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب بھی کر لیں، اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں، تاکہ ہماری تمام لائف چینجنگ ویڈیوز آپ تک بلا روک ٹوک پہنچ سکیں، اور ہمارے تمام جو فری ویبینارز ہیں ان کے بھی آپ تک ڈائریکٹلی جو ہے نوٹیفیکیشنز پہنچ سکیں، آپ کو ٹائملی ہم انفارم کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، آپ اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارا جو واٹس ایپ آفیشیل نمبر ہے، اسے آپ اس پہ جا کر ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کوئی کویسچنز پوچھنا چاہیں آپ ہم سے کویسچنز پوچھ سکتے ہیں، کوئی آئیڈیاز دینا چاہیں۔ اس کے علاوہ کومنٹ سیکشن میں، جیسے ہمارا یہ والا سیشن کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ، تو اس کے بعد آپ کومنٹ سیکشن میں بھی جا کر کویسچنز بھی پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی آئیڈیا شیئر کر سکتے ہیں، آپ کو فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں، آپ کو کیسا لگا یہ والا سیشن۔ تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی، آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ چلیے جی، آج ہم چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس ٹاپک کی طرف، جو کہ آج کے اور بڑا ہی اس دور کے حوالے سے ایک طرح سے بہت سارے سیکٹرز میں نا یہ ایک کنٹروورشل ٹاپک بھی سمجھا جاتا ہے۔ خیر، یعنی کہ دولت مند ہم کیسے ہو سکتے ہیں، اس سیریز میں ہم آگے چل رہے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو اوور کم دا بگیسٹ obstacle ان فائنینشیل ابنڈنس، یعنی کہ آپ کی معاشی خوشحالی میں حائل ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ کون سا، سب سے بڑی رکاوٹ کون سی ہے، اور اسے آپ اوور کم کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارا سیشن ہے اسے آپ جوائن کیے رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ 40 to 45 منٹس کا جو ہمارا سیشن ہوگا، اس میں آپ جان سکیں گے کہ وہ کون سی، یعنی کہ جو آپ کو سوالات بتانے لگے جن کے آپ کو آنسرز انشاءاللہ ملیں گے، کہ وہ کون سی سب سے بڑی رکاوٹ ہے جن کی وجہ سے ایک غریب جو ہے وہ غریب ہی رہتا ہے، ایک بندہ جو امیر نہیں ہو پاتا۔ پہلے انشاءاللہ آپ کو اس رکاوٹ کا پتہ چلے گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ اصول دیکھیں گے، کیا وجہ ہے کہ آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ بہت سارے لوگ جو غریب ہیں، وہ خود بھی غریب، ان کے باپ دادا بھی غریب، خود بھی غریب، اور بال بچے بھی غریب، وہ غربت والی زندگی نسل در نسل جیتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، میجورٹی کیسز میں آپ کو ایسے ہی ملے گا۔ وہ جو غریب ہیں ان کی اولاد غریب، ان کی اولاد، آپ کو ایک ٹرینڈ نظر آئے گا، جو امیر ہیں وہ امیر رہتے ہیں، جو غریب ہیں وہ غریبی کی ایک جو ہے ویشیس سائیکل اس میں پھنسے رہتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے، آخر اسے ہم توڑ کیسے، اس چین کو ہم توڑ کیسے سکتے ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارے مائنڈ کا کیا تعلق ہے فائنینشیل ایبنڈنس کے ساتھ، اور ہم کس طرح سے نیگیٹیولی جو ہے اپنے مائنڈ کو انکانشیسلی نیگیٹیولی پروگرام کر لیتے ہیں
منی کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم مزید دیکھیں گے کہ وہ کون سی ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے اور وہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہم کیسے اسے توڑ سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، اوور کم کر سکتے ہیں۔ تو جی ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ واٹ از دا بگیسٹ آبسٹیکل۔ دیکھیے جب آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے، آپ کو جیسے میں نے آپ کو تھوڑا سا حوالہ دیا کہ آپ کے آبزرویشن میں یہ چیز آتی ہے کہ جو امیر ہیں وہ امیر رہتے ہیں زیادہ تر۔ ہاں کچھ ہیں جو جناب یہاں سے ایک دم سے نیچے گرتے ہیں، ایسے بھی آپ کو کیسز ملتے ہیں، لیکن زیادہ تر آپ کو ایسے آبزرویشنز میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ زیادہ تر کیا ہوتا ہے، جو امیر ہیں وہ زیادہ تر ان کے جو اولاد ہے وہ بھی اگر کسی کاروبار میں ہاتھ ڈالتی ہیں تو وہ کاروبار بھی چل پڑتا ہے، اور جناب وہ کوئی نوکری کرتے ہیں، نوکری بھی انہیں ہائیلی پیڈ قسم کی مل جاتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ غریب ہیں، ان کے ابا جی دادا وغیرہ ان کی جس طرح کا لائف سٹائل ہے ان سے ملتا جلتا ہی لائف سٹائل رہتا ہے، کوئی بہت بڑا شفٹ نہیں آتا۔ ہاں کچھ میں آ جاتا ہے۔ میں اگین اس یہاں پہ ایک بات کروں گا کہ یہ جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں یہ 100% اس طرح سے نہیں، یعنی کہ ہم جب جنرلائز کرتے ہیں کوئی چیز اگر 60 to 70% پریویل کر رہی ہے ہماری سوسائٹی میں تو انہیں پھر ہم جنرلائز کر سکتے ہیں۔ تو جو 5%، 2%، 1% آپ کو جو کوئی چینج نظر آتا ہے تو اس کے بارے میں انگلش میں کہا جاتا ہے کہ ایکسیپشنز پروو دا رول، کہ وہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں اور ہم اس ایکسیپشن کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اگر ہم جان جائیں ان پرنسپلز کو تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے ایکسیپشنل لائف گزار سکیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ جو ایکچولی پرابلم ہے نا ہماری، کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ کیوں ایک بندہ جو ہے وہ غریب رہتا ہے، سب سے بڑا ایشو اس کا سب کانشیس مائنڈ ہے۔ سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ ہمارا ایسا مائنڈ ہے جو کبھی بھی سٹاپ نہیں ہوتا، وہ 24 آورز 7 دن ہفتے کے وہ کام کرتا رہتا ہے۔ آپ سوتے ہیں جاگتے ہیں، اس کی ورکنگ رکتی نہیں ہے۔ تو جب آپ اس حقیقت کو جان لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم کر یہ سکتے ہیں، پہلے تو سمجھیں کہ سب کانشیس مائنڈ ورک کیسے کرتا ہے اور اس میں وہ چیزیں نیگیٹیولی آ کیسے جاتی ہیں، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ نیگیٹو اس کی پروگرامنگ ہوئی ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے جو سمجھنے والی چیز ہے، جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، اور ایون کہ اس پہ ہمارے سیشن بھی گزر چکے ہیں کہ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی پرسنالٹی پر باہر سے آنے والے اثرات مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی تربیت جو ہے دنیا میں آنے سے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ والدین اگر نیگیٹیولی پروگرامڈ اینڈ ٹورڈز منی تو کیا ہوگا، بچہ دنیا میں آنے سے پہلے سے یعنی کہ چیزیں اس کے کان میں اس کے سینسز کے ذریعے سے پہنچنی شروع ہو جاتی ہیں، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو پہلے 7 سال تک دیکھیے بچے کا سب کانشیس مائنڈ ابھی نہیں بنا ہوتا۔ تو جب سب کانشیس مائنڈ ابھی بنا نہیں، کانشیس مائنڈ ابھی نہیں بنا ہوتا، ہر چیز جو ہے اس کے سب کانشیس میں اترتی چلی جاتی ہے، اور سب کانشیس مائنڈ کی ورکنگ یہ ہوتی ہے کہ جو چیز بھی ہم روٹین میں عادتاً کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کانشیس میں جا کے انسٹال ہو چکی ہوتی ہے۔ تو بچہ ابھی 7 سال کا ہو رہا ہے تو اس سے پہلے جو ہے ابھی اس کا کانشیس مائنڈ ڈیولپ نہیں ہے۔ کانشیس مائنڈ کا کیا کام ہوتا ہے، جو بھی آنے والے معاملات ہیں وہ دیکھتا ہے، اس میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا کہ اچھا کون سی چیز کرنی چاہیے، کون سی چیز نہیں کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا اور چیزوں کے بارے میں سوچ سمجھ کے کوئی ڈیسیژن لے لینا، یہ سب کانشیس مائنڈ کا کام نہیں بلکہ کانشیس مائنڈ کا کام ہے۔ سب کانشیس جسے ہم تحت شعور بھی کہتے ہیں، اس کا کیا کام ہے، وہ جو بھی پیٹرنز دیکھتا ہے کہ یہ کس وقت کیا کیا جاتا ہے، وہ پیٹرنز کو ڈرا کر کے آپ کی مائنڈ کا حصہ بنا دیتا ہے اور اسے ایز اے بلٹ ان آپ کے اندر انسٹال کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ گاڑی چلانی سیکھتے ہیں تو سٹارٹ میں آپ کو بڑا مشکل ہوتا ہے، یار کب جو ہے گیئر شفٹ کریں گے، کس طرح سے جناب اس کا کلچ کس طرح پریس کریں گے، ریس کس طرح دینی ہے وغیرہ وغیرہ، بندہ بڑا کانشیس ہوتا ہے، رائٹ پہ جانا تو ہم انڈیکیٹر آن کریں گے جب ہم جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، بڑا بندہ جب سیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ بڑا سلو پروسیس ہوتا ہے، ہمارا جو کانشیس مائنڈ ہے وہ بڑا سلولی کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ آپ کے اندر نئے پیٹرنز ڈرا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ جب اب ایک دن آپ نے گاڑی چلانے کی ڈرائیو کرنے کے لیے سیکھنے کے لیے آپ گئے تو آپ نے کوشش کی، اسٹرگل کی، آپ کو بڑا بندے کو پسینہ آ جاتا ہے، سخت سردی میں بھی بندہ پریشان ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کیونکہ کنفیوز ہو جاتا ہے اس معاملے میں۔ اچھا اگلے دن وہ پھر بندہ جاتا ہے اور جب ہفتہ 10 دن یا جو بھی اس کا ٹائمنگ ہے اس میں جب وہ سیکھ جاتا ہے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ڈرائیو کرتا جا رہا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب وہ ڈرائیو کرنے کا اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے وہ جو پیٹرنز ہیں نا مائنڈ میں وہ بالکل پراپرلی ڈرا ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ فون پہ بھی بات کر رہا ہوتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے اور بالکل صحیح ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات نا ویسے کرنا نہیں چاہیے، کام کرنا نہیں چاہیے کہ آپ ڈرائیو کے دوران فون پہ بات کریں، لیکن آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ فون پہ بات کر رہے ہیں، ایک ہاتھ سے آرام سے ڈرائیو کر رہے ہیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ان کے لیے کر رہے ہیں۔ اچھا دوسرا کیا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے
کہ بندہ جو ہے وہ سوچوں میں کہیں اور پہنچا ہوتا ہے اور ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، اینڈ بالکل اگر رش میں گیا ہے، اگر بریک لگانی بریک بھی لگ جائے، اسے خود بھی پتہ نہیں ہوتا کس کس ٹریک سے وہ کیا ہے پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ سب کانشیسلی وہ ساری چیزیں ایسے انسٹال ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ اس کے لیے عادت بن چکی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح سے جب ہمارے مائنڈ میں منی یعنی کہ پیسے سے ریلیٹڈ نیگیٹو بلیفس رائج ہو جائیں اور ہم پیسے سے متعلقہ نیگیٹیولی کنڈیشن ہو جائیں، پروگرام ہو جائیں، تب کیا ہوتا ہے؟ پھر پیسہ ہماری طرف نہیں آتا، پھر آتا ہم سے جو ہے ایک دم سے جو ہے سوئنگ ہو کے کسی اور طرف چلا جاتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ اور یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، اس پہ بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. آپ جا کے کتابیں پڑھیے، آپ تھنک اینڈ گرو رچ کو پڑھیے، دا سائنس آف گیٹنگ رچ کو پڑھیے، ایک کروڑ پتی کی طرح کیسے سوچیں، ملینئر مائنڈ سیٹ، آپ اس پہ وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں مزید کون سے، رزق کی کنجیاں، اس میں تو ویسے اتنا ڈیٹیل میں اس چیز کو ٹچ نہیں کیا گیا، لیکن وہ ایک اسلامک کانسیپٹ ہے دین کے یعنی کہ رزق کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو ہے آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، باب پراکٹر کی بڑی زبردست کتاب ہے یو ور بورن رچ. تو یہ کتابیں ہیں جن میں آپ کو پتہ، اور اس کے علاوہ غالباً جوزف مرفی ہے ان کا نام آتھر کا، جن کی کتاب ہے دا پاور آف سب کانشیس مائنڈ. آپ انہیں جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں آپ کے سب کانشیس بیس پہ ہو رہی ہوتی ہیں. آپ بہت کم کام کرتے ہیں کانشیسلی، زیادہ تر ہم عادتاً چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. اور عادتیں بنتی کیسے ہیں؟ یہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اگر آپ نیگیٹو انوائرمنٹ میں ہیں تو اس انوائرمنٹ کی وجہ سے آپ پر اثرات آنے شروع ہو جائیں گے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیگیٹو جو پروگرامنگ ہے وہ ہوتی کس طرح سے. مثال کے طور پر اگر بچے نے یہ دیکھا کہ والدین کی آپس میں 10 روپے پہ جھڑپ ہو رہی ہے اور جناب پیسے چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اور پیسے سے متعلقہ باتیں ہو رہی ہیں، اور والدہ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں کہاں سے دے ہوں، میں ڈاکہ مار دوں. آپ کو پتہ ہے حلال سے اتنا نہیں کمایا جا سکتا. اب اس طرح کی بات بچے سن رہے ہیں، ابھی بیچارے جن کے کانشیس مائنڈ ڈیولپ ہی نہیں ہوا، جن کا سب کانشیس مائنڈ ہے، ہر چیز ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن رہی ہے، تو بچہ سن رہا ہے اس کا مطلب حلال کے ذریعے سے اتنا کمایا نہیں جا سکتا. اچھا مزید کیا ہوتا ہے؟ کیا پیسے کوئی درخت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو ہم توڑ کے لے آئیں؟ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچے کو احساس ایک پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، اٹ مینس کہ کمائی کرنا مشکل ہے، پیسہ ارن کرنا مشکل ہے. اچھا مزید کیا ہوتا ہے؟ والدین جو کہ پیسے کے حوالے سے نیگیٹیولی وہ ہوتے ہیں، پروگرامڈ ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات ایسے اسٹیٹمنٹس پاس کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی پیسے جو زیادہ پیسے ہیں نا اس کا مطلب یہ حرام کی کمائی ہے. اب یہ بھی بچے کے مائنڈ میں اترتا جا رہا ہے، اس کا مطلب زیادہ پیسہ ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور مزید کہتے ہیں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. تو بچہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا اس طرح سے معاملہ. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ آہستہ آہستہ بچے کو اس انوائرمنٹ میں جس میں وہ سب سے زیادہ لرن کر رہا ہوتا ہے، بچے کے مائنڈ میں یہ چیزیں اترتی چلی جاتی ہیں کہ وہ پیسے سے ایک اظہار نفرت تو نہیں کرتا، لیکن ایک نفرت کا احساس ضرور پیدا ہو جاتا ہے. اسے لگتا ہے شاید یہ کوئی بہت مشکل چیز ہے پیسہ کمانا، اسے لگتا ہے شاید بہت زیادہ پیسہ ہونا کوئی اچھی بات کی اچھائی کی علامت نہیں ہے. اچھا ایسے لوگوں نے احادیث بھی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے سے یاد کی ہوتی ہیں جن کا کانسیپٹ اصل میں کچھ اور ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے کانسیپٹ سے متعلقہ جوڑ دیتے ہیں اسے. جی جو پیسے والے لوگ ہیں نا، دیکھیے قارون جو تھا، جیسے قرآن پاک میں چلے آتا ہے، قارون تھا، اس زمین میں وہ بندہ دھنس گیا. کس لیے؟ دیکھیے اتنا پیسہ تھا، اس کا مطلب پیسہ زیادہ ہونا خراب ہے. اچھا مزید جو ہے وہ احادیث کے حوالے سے ایسی چیزیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ پیسہ زیادہ ہونا صحیح نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ اسلام کو پراپرلی انالیسس کریں گے اسلامک ٹیچنگز کی، تو آپ کو پتہ چلے گا اسلام میں کہیں بھی پیسے کو بائی اٹ سیلف غلط نہیں کہا گیا. اور اسلام کو جب آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو مزید ایک چیز ملے گی کہ جیسے ساری نعمتیں ہیں، پیسہ بھی اسی طرح سے، دولت بھی اسی طرح سے ایک نعمت ہے، تو اسے نعمت کنسیڈر کیا گیا ہے. جب آتا ہے نا کہ سورہ نوح میں آتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور سیشن میں بھی بات کر چکا ہوں، آیات نمبر 10 سے لے کر 12 تک ہے، کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے یہاں استغفار کرو، وہ تمہیں کیا کیا فوائد دے گا، تمہیں معاف کر دے گا، تمہیں جو مال دے گا. اب وہاں پہ مال کا ذکر ہے. اب مال کیا؟ مال و دولت کی بات ہو رہی ہے، فائنینشیل ابنڈنس کی بات ہو رہی ہے. اگر یہ اور کن چیزوں کے ساتھ مل کے ہو رہی ہے؟ باقی بہت ساری نعمتوں کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بارشیں برسائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں بنا دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بیٹوں سے نوازے گا. وہیں پر آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں بھی اضافہ کرے گا. تو مال ایک نعمت ہے. مال کے بارے میں یعنی کہ پیسے کے بارے میں اگر آپ نیگیٹیولی ٹرین کر رہے ہیں اپنے آپ کو یا بچوں کو، تو ذہن میں رکھیے گا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں. اور اللہ کا قانون ہے جس نعمت کی ناقدری ہوگی اللہ تعالیٰ اس نعمت کو آپ پہ لمیٹڈ کر دے گا.
تنگ کر دے گا. قرآن پاک میں بھی ایک اور جگہ پہ آتا ہے نا، اللہ جس کے لیے نعمت کو رزق کو تنگ کر دے کوئی بندہ اسے کھول نہیں سکتا، کوئی اسے کھول نہیں سکتا. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کشادہ کر دے تو کوئی اسے تنگ نہیں کر سکتا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں کشادہ کرنے کے بھی تنگ کرنے کے بھی. جیسے مجھ سے ایک کویسچن ہوا کہ سر قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت دے. تو جب اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو پھر ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ میں نے کہا بھائی جا کے پڑھیے ذرا اچھی طرح سے، آپ کو پتہ چلے گا. سورہ عنکبوت کی آخری جو آیت مبارک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو بھی ہمارے راہ میں کوشش کرتا ہے، حدیث قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بھی ہمارے راستے میں کوشش کرے گا ہم اس کے لیے ہدایت کے کئی دروازے کھول دیں گے. ابھی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کنہیں ہدایت دیتے ہیں. بالکل یہ بات صحیح ہے، اللہ جسے ہدایت دینا چاہیں اسی کو دیتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دینا چاہے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. تو کویسچن یہ ہے کہ کیا یہ بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے؟ ختم نہیں ہوتا. کانسیپٹ یہ ہے کمپلیٹ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کنہیں ہدایت دینا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اصول بتائے ہوئے ہیں، بھئی جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا ہم اسے ہدایت لازمی دیں گے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ ہم لازماً انہیں ہدایت دیں گے اور اس کے کئی راستے ہم کھول دیں گے. تو پتہ ہی چلا ہمیں ہاف کانسیپٹ نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں پورے کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. بالکل اسی طرح سے بہت سارے اگر آپ ہاف کانسیپٹ پہ جائیں گے نا تو قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز کے قریب مت آؤ. اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے پڑھا ہے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے نماز کے قریب مت آؤ لہٰذا میں تو نماز نہیں پڑھوں گا. اب پورا کانسیپٹ کیا؟ پوری آیت لکھا ہوا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو. ابھی یہ انیشیل پوائنٹس ہے، یعنی کہ جب شراب وغیرہ کو حرام کیا جا رہا تھا بالکل گریجولی ہوا ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس معاشرے میں کس طرح سے معاملات کو طے کرنا ہے. تو اس وقت آہستہ چیزوں کو تدریجاً کچھ معاملات ہیں جو کہ جنہیں مکمل کیا گیا. تو یہ احکامات انہی میں آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سٹارٹ میں اس سے منع کیا گیا، اور یعنی کہ بتایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. نماز کی حالت میں ہو، نماز اگر آپ نے پڑھنی ہے تو اگر نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب نہیں آنا. آہستہ پھر مطلقاً پرماننٹلی حرام کر دی گئی شراب اور نشے کی چیزیں. تو اس کا مطلب اگر ہم کانسیپٹ پورا نہیں سمجھیں گے تو مس لیڈ ہونے کے چانسز ہیں. تو اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز اگر آپ قارون کا بھی واقعہ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ قارون کو اس کے صرف پیسے کی وجہ سے نہیں دفن کر دیا گیا، زمین میں دھنسا نہیں دیا گیا. آپ ذرا پڑھیے گا جا کے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ایکچوئل جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا، وہ اترانا شروع ہو گیا تھا، وہ اکڑنا اور فخر اور تکبر کرنا شروع ہو گیا تھا. اور تکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور اس وقت اللہ والوں نے جو نیک لوگوں نے اسے کہا تھا کہ تم کیوں اتنا اتراتے ہو، تمہیں تو چاہیے یہ مال خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں آخرت کو بھی بنانے کے لیے، تو تم یہ مال جو تم اترانا شروع ہو گئے. اس نے آگے سے کہا میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیوں خرچ کروں، یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. میں وہ پھونفا اس میں بڑی آ گئی تھی، اکڑ بڑی آ گئی تھی. تو یہ جو اکڑ والا کانسیپٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو اس کا اترانا اور تکبر کرنا، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے دھنسا دیا. اچھا مزید دیکھیے، یہ میں آپ کو یہ کیوں واقعات بتا رہا ہوں کہ یہ میں بہت مجھے پریشانی ہوتی ہے جب دینی طبقے میں یہ والے جو ہے نا وہ بلیفس رائج پا چکے ہوتے ہیں. کہ میں بہت سارے دینی طلباء کو بھی میں پڑھاتا رہا ہوں، انہیں بھی ٹیچ کرتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا. تو آپ ایک اور ذرا ٹرینڈ دیکھیے گا معاشرے میں. ٹرینڈ کیا ہے؟ آپ کو زیادہ تر ہمارے جو دینی بھائی ہیں جو الحمدللہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، دیٹس گریٹ، لیکن آپ کو وہ فائنینشلی آپ کو ویک نظر آئیں گے. ایک جنرل ٹرینڈ آپ کو ملے گا یہ والا. اچھا یہ کیوں؟ میں یہ بھی اگین سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ آپ کو بڑے زبردست بھی نظر آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو زیادہ تر ایسے ملیں گے جو فائنینشلی بڑے ویک ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ کانسیپٹ جو ہے نا وہ انہوں نے تھوڑے سے، یقیناً وہ دین میں ہم سے بہت زیادہ آگے جانتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جہاں پر کچھ غلطیاں ہو گئی ان سے نا چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے. آخرت کو ہی پروموٹ کرنے کی بات کی گئی، دنیا کو بالکل اگنور کرنے کی بات کی گئی. اسلام میں یہ تو نہیں سکھاتا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعا سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے وہ کون سی تھی بھلا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اس سے پتہ کیا چلا کہ دنیا میں بھی گرو کرنے کی کوشش کریں، لرن کریں. وہ کون سے پرنسپلز ہیں کہ آپ دنیاوی طور پہ بہتر ہو سکیں. آپ کی بات میں اثر زیادہ آ جاتا ہے. اگر آپ فائنینشلی سیٹ ہیں، زبردست ہیں، تو آپ کی انٹینشن تو ماشاءاللہ دیکھیں، انٹینشن دونوں طرف آپ کی خلوص ہونی چاہیے، وہ تو لازمی ہے. لیکن اگر ایک بندہ جو ہے انٹینشن اس کی بڑی جناب زبردست ہے، اچھی ہے، لیکن وہ فائنینشلی بہتر ہونے کو تیار ہی نہیں ہے،
اور جب وہ جاتا ہے جا کے بتاتا ہے جناب، اور مطلب یہ کہ اب ذرا میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ جو لوگ جا کے درس پھر یہ دیتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنے سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سرخرو ہو جاتی ہیں، تو بندہ انہیں دیکھ کے کہے گا یار آپ جیسے سرخرو ہوئے ہیں وہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم پہ۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ہمیں آج کے دور میں، اس مادی دور میں، اس جو فزیکل مینز ہے نا، انہیں بھی بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور انہیں یوز کرنا ہے آخرت کا کانسیپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ ہم نے آخرت میں گرو کرنا ہے، آخرت میں پہنچنے کے لیے ہم نے اویلیبل ریسورسز کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ جب آپ اس طرح سے سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو مال ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے، اس کی نہ قدری نہ کریں اور نہ اس کے بارے میں نیگیٹو بولیں، ٹھیک ہے جی، پازیٹیو رکھیں۔ تو ہم نے اس حوالے سے کرنا کیا ہے کہ ہم نے ایکچولی اپنے مائنڈ کی پرنسپلز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ ہمارا مائنڈ جو ہے اصول یہ ہے، برین جس چیز کے بارے میں بار بار سوچیں گے، بار بار باتیں کریں گے، وہ اسی چیز کو حقیقت کی شکل میں کنسیڈر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے مائنڈ کی نا ایک ابیلٹی ہے، اور وہ ابیلٹی کیا ہے؟ وہ ریالٹی میں اور تصور میں، خیالات میں فرق نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سوئے ہوئے ہیں خواب میں اور آپ کو ایک دم سے لگا آپ انتہائی خطرناک پوزیشن میں، کوئی خطرناک چیز آپ کے پیچھے لگی، آپ بھاگ رہے ہیں اور آپ خدا نہ خواستہ وہاں پہ گر گئے ہیں اور گرتے ہی جا رہے ہیں، اور ایک دم سے آپ کی آنکھ کھلتی ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، بعض اوقات پسینہ بھی آیا ہوتا ہے، سانس تیز ہوا، سانس پھولی ہوتی ہے۔ وجہ اس کی کیا بولا؟ اس کی وجہ آپ کے مائنڈ کو لگا یہ سب کچھ حقیقت میں ہو رہا ہے، جو کہ اصل میں خیالات میں ہو رہا تھا۔ تو سمجھنے کی بات کیا ہے کہ آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے، آپ کا مائنڈ حقیقت میں اور خیالات میں یا امیجینیشن میں فرق نہیں کر سکتا۔ تو اگر آپ تصور، آپ جیسے الفاظ بار بار یوز کر رہے ہیں، جی پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، جی پیسے والے لوگ بڑے خراب ہوتے ہیں، جی حرام نہ کمائیں تو پھر جمع نہیں ہوتا۔ اگر ایک بندے کے پاس بہت زیادہ پیسہ، اس کا مطلب وہ لازمی کوئی 2 نمبری کر رہا ہوگا۔ اس طرح کے کانسیپٹس یہ ہیں نا، یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ نیگیٹیولی پروگرام ہے پیسے کے بارے میں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی، کفر کیا، ناقدری کی، فرمایا تو پھر میری پکڑ بڑی شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جن کی آپ شکر کریں گے وہ بڑھیں گی، جن نعمتوں کی ناقدری کریں گے وہ کم ہوتی چلی جائیں گی۔ اس کی ڈیٹیل میں ہماری ایک اور انشاءاللہ ویڈیو آئے گی، وہ سورہ فاتحہ کے جو پہلا پوائنٹ ہے الحمدللہ، اس کے کانسیپٹ میں انشاءاللہ آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین نے گریٹیٹیوڈ کا کانسیپٹ اس میں شیئر کیا ہوا ہے۔ ہماری اور بھی ویڈیوز ہیں، لیکن فیوچر میں ہمارے پلان ہے انشاءاللہ کہ جلد ہی وہ میں آپ کو پورا ایک کانسیپٹ سمجھاؤں گا اس کا۔ یہ تو بات یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں پیسے کے بارے میں جو نیگیٹو ہم نے پروگرامنگ اپنی کی ہوئی ہے، خود نہیں کی، ہو گئی ہے، ہم نے اسے ختم کرنا ہے۔ اچھا وہ کیسے کریں گے؟ اپنے آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھیے، جو بھی لوگ نیگیٹو بات کرتے ہیں پیسے کے بارے میں، یا نیگیٹو کومنٹس رکھتے ہیں، نیگیٹو خیالات رکھتے ہیں دولت مندی کے بارے میں، اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کر لیجئے۔ میں آپ کو یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ کے دوست، اگر آپ ویسی چیزیں پڑھتے ہیں، ویسی چیزیں سنتے ہیں، ویسے پروگرامز دیکھتے ہیں جن میں جناب غربت کو پروموٹ کیا جاتا ہے، جس میں زیادہ پیسے والوں کو برا دکھایا جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں آپ کی جو ہے نا پرسنالٹی کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں، آپ کو خود بھی نہیں پتہ چلتا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا مائنڈ جو ہے ہر وقت پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، اسپیشلی سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ ایک اصول ہے جسے کہتے ہیں ریپیٹیشن۔ جو چیز بار بار، جس طرح کے خیالات آپ سن رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جس طرح کی چیزیں، جس طرح کی باتیں ڈسکشن میں آ رہی ہیں، وہ چیزیں آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بنتی چلی جائیں گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں نیگیٹو پروگرامنگ کو ختم کرنا، اس کے لیے آئیڈیل وے کیا ہے؟ جو لوگ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں پیسے کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، اس انوائرمنٹ کو چھوڑا جائے، ویسے انوائرمنٹ کو کانشیسلی چھوڑ دیا جائے، اور کوشش کریں کامیاب لوگوں کی زندگیوں کو پڑھنا شروع کریں جو دولت کے حوالے سے بھی کامیاب تھے، جن کے پاس ماشاءاللہ مال و دولت۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کو دیکھیے، کتنی دولت تھی ان کے پاس۔ بلکہ میں تو ایک بار پڑھا رہا تھا، او لیول کے اسٹوڈنٹس تھے، تو اس میں کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے ہیں تو انتقال ہوا ان کا، تو اس کے بعد ایکچولی ہوا بھی لگا ان کی اتنی دولت تھی ماشاءاللہ کہ ان کے جو صرف سونا تھا، آپ تصور کیجئے باقی دولت کتنی ہوگی، صرف سونا اتنا تھا کہ وہ جب انہوں نے ظاہر ہے سونے کو توڑ کے کاٹ کے پیسز کر کے اسے بانٹنا تھا ان کے ورثاء میں، تو بتایا گیا ہے وہاں پہ ہسٹری میں یہ لکھا ہے کہ اتنا زیادہ سونا تھا
کہ انہیں کاٹنے میں مزدوروں کی ایک پوری جماعت اس پہ مامور تھی اور کلہاڑے سے انہیں کاٹ رہی تھی، توڑ رہی تھی، اور ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے، تو ابھی وہ پورا کام نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت تصور فرمائے کتنی دولت ہے۔ اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دولت ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو پتہ یہ چلا دولت مند ہونا خراب نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں اصحاب کرام جو ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ یہ دونوں دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ تو اگر دولت مند ہونا غلط ہوتا نعوذ باللہ، تو انہیں پھر کس طرح سے بشارت مل گئی؟ تو پتہ چلا دولت کے حوالے سے ہمارا رویہ اسے درست یا غلط کرتا ہے۔ ہمارا اگر کانسیپٹ ہمارا درست ہے دولت کے حوالے سے، اگر ہم اسے صحیح راستے میں یوز کرتے ہیں، حلال سے کماتے ہیں، بلکہ اس کے حوالے سے تو اور بہت ساری احادیث ہیں جو اس کی فیور میں جاتی ہیں کہ جو بندہ لوگوں سے سوال کرنے سے بچنے کے لیے کماتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے دنیاوی کمائی کے لیے، جو اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے کماتا ہے کہ جناب میں اپنے گھر والوں کو اچھے طریقے سے کھلا پلا سکوں، تو یہ اس طرح سے جو بندہ دوسروں کے کام آنے کے لیے کما رہا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام کر رہا ہے۔ یہ فی سبیل اللہ اس بات کو کہا گیا، احادیث سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ اور غربت کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ غربت جو ہے انسان کو کفر کے دہانے تک لے جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے آپ غریب ہوں گے تو کیا بات ہے، بلے بلے، تو یہ صرف خام خیالی ہے آپ کی۔ اچھا، ایک اور چیز مجھے بتائیے، ہم اصول سکھاتے ہیں امیروں نے کے حوالے سے اور قرآن و احادیث سے، اور ہم ماڈرن سائنس کی روشنی میں سکھاتے ہیں۔ ہم جو چیزیں بتاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں بھائی یہ ضروری ہے آپ کے لیے فائنینشلی بہتر ہونا۔ دیکھیں یہ اصول جاننا کیوں ضروری ہے، آپ ذرا یہاں پہ غور فرمائیے گا۔ بھئی اس لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ وہ فائنینشیل ڈیپینڈنس کے اصول نہیں جانتا، نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ وہ جناب 8-9 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی جاب کرتا ہے، بیچارے کی کمائی تھوڑی سی ہوتی ہے۔ وجہ کیا؟ وہ فائنینشیل اصولوں سے وہ بیچارہ اس کے بارے میں بالکل کچھ جانتا ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے ان کا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا وہ بندہ غریب ہے، غریب ہی رہتا ہے، غریب ہی رہتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ آپ وہ دین کے لیے بہت زیادہ ٹائم نکالنے کی پوزیشن میں آ سکے گا؟ جس بیچارے کے اپنے گھر میں چولہا وہ جلانے کے قابل نہیں ہے، گھر والوں کو کھانا کھلانے کے قابل نہیں ہے، اور ہر وقت تو میں چلتی رہتی ہے، بچے کیا سیکھیں گے؟ بچے عزت کرنا سیکھیں گے ایک دوسرے کی، جبکہ وہ والدین کو پیسے کی وجہ جب ضروریات پوری نہیں ہو رہی، لڑائی جھگڑے پہ معاملہ پہنچ جاتا ہے، تو بچے آپ کے خیال میں عزت کرنا سیکھیں گے؟ اس لیے پلیز یہ دیکھیں، اگر آپ کو ایسے اصولوں کا پتہ چل جائے کہ جن کے ذریعے سے آپ اپنی فائنینشیل ابنڈنس حاصل کر سکتے ہیں، آپ جناب جتنا آپ نے 8-9 گھنٹے روزانہ کام کر کے 30 دن کے لیے پورا مہینہ یا آپ کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جتنا آپ کو ملنا ہے، آپ کو دیکھ کئی لوگ ایسے ہیں جو 1 گھنٹے میں اس سے کئی گنا زیادہ کما لیتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے اگر حق حلال کی کمائی اس طرح بھی کمائی جا سکتی ہے صرف اصولوں کو سمجھ کے انہیں اپلائی کر کے، تو پھر وہ بندہ دین کا زیادہ کام کر سکتا ہے کہ وہ جس کی اپنی پوری نہیں پڑ رہی؟ کیا اس بندے کی بات میں زیادہ اثر ہوگا جو بندہ جا کے جس کا اپنے معاملات مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور لوگوں کو کہتا ہے دین پہ چلنے سے آپ کی دنیا سنور جاتی ہے؟ قرآن پاک میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کو جا کے پڑھیے، جس کا ترجمہ مفہوم ہے، جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت لیکن وہ ہو مومن، ہم اسے لازم دنیاوی طور پہ بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہم اسے بہترین زندگی بسر کروائیں گے، اور آخرت میں اسے کہیں بہتر عطا فرمائیں گے جو وہ کرتا رہا ہے۔ تو وہاں پر جو پہلی زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی کے بارے میں آیا ہے۔ تو اگر ایک بندہ دنیاوی طور پہ بہت مشکلات میں فیس ہے، انہیں کو فیس کر رہا ہے، اور دنیاوی طور پہ فائنینشلی اصول سیکھنے کو ہی تیار نہیں ہے، پیسے کے اصول کیسے کام کرتا ہے، دولت کیسے کام کرتی ہے، اس علم کو ہی حاصل کرنے کو تیار نہیں ہے، اور پھر وہ بڑی مشکل سے ایک زندگی گزار رہا ہے، وہ بندہ کتنا دین کی خدمت کر سکتا ہے ورسز ایک بندہ جو کہ پیسے کو بھرپور طریقے سے کمانا بھی جانتا ہے اور اسے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں پانی کی طرح بہانا بھی جانتا ہے۔ یہ بندہ زیادہ کام آ سکتا ہے دین کے۔ اور میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں سر، کرنا صرف یہ ہے کہ اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کیجئے، آپ اس پیسے کو حرام والی سائڈ پہ نہ لگائیے، حلال ذرائع سے کمائیے، حلال ذرائع پہ لگائیے، آپ اس کے ذریعے سے جنت میں جانے کا راستہ اپنے لیے مزید ہموار کر سکتے ہیں۔ بلکہ اس کے بارے میں مزید اگر آپ یہ جان جائیں گے تو آپ غربت کی وجہ سے کفر کے دہانے تک لے جاتی ہے۔ تو آپ امارت آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ دولت کا آپ کے ذہن میں کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے میں اتنا کماؤں کہ پھر میں اتنا زیادہ خرچ کروں، جمع کر کے رکھنا، اس خوف سے خرچ ہی نہ کرنا کہ پتہ نہیں ہے کہیں ختم نہ ہو جائے۔ یہ کانسیپٹ ہے، یہ غلط رویہ ہے دولت کے بارے میں، اسلام اس کے خلاف ہے، اور یہاں تک کہ ماڈرن ریسرچ بھی اس کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں اس طرح نہیں کام ہوتا۔ اگر آپ نے سمجھنا ہے، آپ کو اپنی ابیلٹیز کو یوز کرنا ہے ان اصولوں کو جاننے کے لیے۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں پچھلے دنوں
مجھے یہ جو مائک یہاں پہ لگا ہوا نا یہ والا، تو اس کا پرپز ہے کہ جناب اس کے ذریعے سے ذرا آواز کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے، اور اس میں نا ایک سیل پڑتا ہے، جیسے یہ میرے ہاتھ میں ایک سیل ہے، یہ سیل میں قریب کر دیتا ہوں شاید آپ کو صحیح سے نظر آ جائے، یہ سیل اس میں ایک پڑتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اگر یہ سیل ویک ہو جائے تو اس میں آواز کی کوالٹی میں ڈسٹربنس آ جاتی ہے، اتنی بہتر آواز نہیں جاتی۔ تو میں ذرا گزر رہا تھا، میں نے سوچا یار یہ ایک سیل لے لیتے ہیں، تو میرے پاس ایک سیل اور بھی پڑا ہوا تھا، میں نے کیا کیا پہلے میں نے 2 سیلز اکٹھے لے لیے تاکہ انہیں جو فیوچر یوز کر سکیں، اگر کوئی ایک میں مسئلہ آ جائے تو دوسرا یوز کر سکیں، اور میں نے کیا میں نے صرف ایک سیل جو ہے وہ ریگولر یوز کیا، دوسرے کو میں نے یوز نہیں کیا۔ اس کے بعد جو میں نے نوٹ کیا جسے میں یوز کر رہا تھا وہ تو صحیح چل رہا تھا، جسے میں نے یوز نہیں کیا وہ تھوڑا سا وقت گزرا تو وہ پھولنا شروع ہو گیا، تو میرا پھر ادھر سے راستے میں گزرا تھا وہاں سے، تو میں نے کہا یار یہ ذرا چیک کیجئے گا دونوں سیلز کو، انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا یہ صحیح ہے جو کہ میں یوز کر رہا تھا، اور دوسرا جو کہ پھول چکا جسے میں نے یوز نہیں کیا تھا اس کا کیا ہوا، اس نے کہا جی یہ خراب ہے، یہ نہیں چل رہا، یہ بالکل خراب ہو چکا ہے، ڈیمیج سے پھینک دیجیے۔ تو ہماری صلاحیتوں کا بھی یہی حال ہے، جب ہم اپنی کسی صلاحیت کو استعمال میں نہیں لاتے تو اس میں زنگ لگ جاتا ہے، وہ استعمال کے قابل ہی نہیں رہتی، جیسے وہ سیل جو تھا میں نے اسے استعمال نہیں کیا تو استعمال کے قابل ہی نہیں رہا، اور جس سیل کو میں استعمال کر رہا تھا وہ استعمال کے قابل تھا، بہترین پرفارم کر رہا تھا۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہم اگر اپنی ان اصولوں کو سیکھنے کو تیار نہیں ہیں جو کہ فائنینشیل ابنڈنس کے اصول ہیں، اور وہ کیا ہیں، اپنے آپ کو افرم کرتے رہیں گے، دیکھیں سب کانشیسلی آپ نے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور دیکھیے اگر اصولوں کو اپنی صلاحیتوں کو صحیح راستے میں استعمال نہیں کریں گے تو آپ کی صلاحیتیں آہستہ آہستہ ماند پڑنی شروع ہو جائیں گی، تو آپ کی ابیلٹی ہی سٹیک پہ آ جائے گی، آپ کی ابیلٹی ہی وہ ویک ہوتی چلی جائے گی، وہ چیز اچیو کرنے میں نا، آپ کے ٹارگیٹس اچیو کرنے میں، فائنینشیل ابنڈنس کی ابیلٹی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے جلد از جلد کوشش کریں کہ جو میں آپ کو باتیں بتانے کے لیے صحیح طرح سمجھ لیجئے اور ان پر عمل کرنا شروع کریں، اگر آپ فائنینشلی ابنڈنٹ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ معاشی طور پہ خوشحال ہونا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کیا کر سکتے ہیں، یعنی کہ مقصد یہ ہے اب آپ نے سب کانشیس مائنڈ کو ری پروگرام کرنا ہے، کس کے لیے، منی کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے۔ تو کیسے کریں گے، پہلا ایک جو طریقہ ہے، جو ٹیکنیک ہے وہ ہے ایفرمیشنز، اسے آٹو سجیشن بھی کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو بار بار یاد دلائیے کہ پیسہ جو ہے نا یہ اچھا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اپنے آپ کو یاد دلائیے، اور اپنے آپ کو احساس دلائیے کہ جتنا زیادہ ہوگا میں اتنا زیادہ رب تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ تو آپ یہ دیکھیے اور اپنے آپ کو بار بار ایسی باتیں کرتے رہیے، چاہے ایک جگہ پہ لکھ لیں وہ سٹیٹمنٹس، کیا کہ اگر زیادہ پیسہ ہو تو میں جنت میں جانے کے لیے بھی زیادہ پیسہ خرچ کر سکوں گا، اگر زیادہ پیسہ ہوگا مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، اگر زیادہ پیسہ ہوگا تو حدیث میں آتا ہے نا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو میں اوپر والا ہاتھ بن کے لوگوں کے کام آنے کی کوشش کروں گا۔ زیادہ ہوگا میں زیادہ سے زیادہ خرچ بھی کروں گا، اور زیادہ سے زیادہ نئی کمائی کے راستے بھی ڈھونڈوں گا، اس سے کیا ہوگا، میں اپنے بھی کام آؤں گا، اپنی فیملی کے بھی کام آؤں گا، اسلام کے کتنا کام آؤں گا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کتنا خرچ کر سکوں گا، تو آپ دیکھیے کہ میں کتنا اچھا مسلمان ہو سکوں گا۔ میں تھوڑے وقت میں اگر زیادہ کمانے کے اصول جان جاؤں گا تو میں باقی ٹائم کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا سکتا ہوں، الحمدللہ۔ تو جب آپ یہ چیزیں سیکھ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایک غیبی ہاتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سپورٹ آپ کو مل جائے گی کہ آپ حیران ہوں گے کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ راستے کھولنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے لیے۔ اچھا، مزید دوسری ٹیکنیک یہ ہے کہ پاور آف گول سیٹنگ۔ دیکھیے آپ کو گول سیٹنگ کی پاور کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، وہ کیسے کریں گے آپ کو، اگر دیکھیں ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ جتنی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں اتنا ہی ان کے بارے میں صحیح معنوں میں جان سکتا ہے، سوچتا ہے ان کے بارے میں۔ جو بھی آپ کا گول ہے وہ اتنا کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کتنی اماؤنٹ چاہتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا جتنی بھی سپلائی ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو حدیث کا حوالہ دیا تھا نا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جنوں، تمہارے پہلے سے لے کر تمہارے آخری تک سارے جتنے بھی جن ہیں قیامت تک جتنے بھی آنے ہیں، جتنے بھی اب تک آ چکے ہیں پہلے سے لے کر آخری تک، اور اے انسانوں تمہارے پہلے سے لے کر آخری تک جتنے بھی قیامت تک انسان آنے ہیں پہلے سے لے کر آخری تک، فرمایا اگر تم سارے اکٹھے ہو جاؤ ایک کھلے میدان میں اور مجھ سے مانگنا شروع کرو اور میں تمہیں وہ سب کچھ دے دوں جو بھی تم نے مانگا ہے، تو اس کے بعد جو میرے پاس بچ گیا اس میں اتنی کمی بھی نہیں آئی کہ جتنی ایک سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے میں سمندر میں کمی آتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے مانگو کھل کے جتنا بھی مانگنا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یار مجھے ملا کیا نہیں، ہماری لمیٹڈ سوچ کی وجہ سے ہمیں لمیٹڈ ملتا ہے۔ اگر ہماری سوچ براڈ ہو، دیکھیں نا پرابلم پتہ ہے کیا، پرابلم یہ ہے ہم سمندر میں سے پانی لینے جاتے ہیں اور چمچ لے کے جاتے ہیں
تو ہنسے گا نہیں دیکھنے والا. میں صرف آپ کو یہ سجیسٹ کر رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے کم از کم اس چمچ کو آپ ایک بالٹی سے بدل لیں. ایک بالٹی تو کم از کم لے کے جائیں. اگر آپ نے سمندر سے پانی لینے جانا ہے, کم نہیں ہونے لگا, کم از کم اپنی مینٹیلٹی کو بڑھائیں. تو اس لیے ٹارگیٹ جو ہے نا, گول سیٹنگ دیٹ مسٹ بی ہائر. یہ چند ہزار روپے والی مینٹیلٹی میں سے نکلیں, آپ لاکھوں کروڑوں کی بات کریں, لیکن توقع یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب دینے پہ قادر ہے, مانگنے والا میں ہوں, یقین مجھے ہو, میں اسٹریٹجیز اپنانے کو تیار ہوں, چیزیں سیکھنے کو تیار ہوں, اور ان پر عمل کرنے کے لیے پوری طرح سے ڈٹ جانے کو تیار ہوں, اور یہ سوچوں کہ میرا رب مجھے دینے پر قادر ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ بالکل درست راستہ ہے, اور یہ سوچ کے جائیں کہ میں نے اسے آخرت بنانے کے لیے یوز کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ حیران ہوں گے کہ وہی پیسہ آپ کو کتنا اچھا انسان بھی بنا دیتا ہے انشاءاللہ. اور دوسرا جی یہ یعنی کہ گول سیٹنگ. اچھا اس میں کیا ہو, کرسٹل کلیئر ایک اماؤنٹ سیٹ کریں, ایک ڈیٹ دیکھ لیں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی آج سے 5 سال بعد فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک میں اتنے کروڑ روپے کے مطابق جو پر منتھ کمانے کے قابل ہو چکا ہوں. آپ یہ سوچ سکتے ہیں, ٹارگیٹ سیٹ کر سکتے ہیں. کیوں؟ ادھر لمٹ کوئی نہیں ہے, لمٹ یہاں پہ ہے. ہم خود لمیٹڈ ہو کے سوچتے ہیں. جب آپ ان لمیٹڈ کے مطابق سوچیں گے, پھر آپ کو راستے بعد میں ملیں گے, وہاں تک آپ نے پہنچنا کیسے ہے, کتنے کروڑ یا کتنے لاکھ پر منتھ آپ کمانا چاہتے ہیں, آپ یہ لکھ لیجئے. کرسٹل کلیئر آپ کو ہونا چاہیے. اس کے لیے کون سی خدمات یا کیا کس فیلڈ میں جائیں گے, وہ بھی آپ, وہ آہستہ آہستہ راستے آپ کو بعد میں ملنا شروع ہو جائیں گے, اور آپ اس اسٹیٹمنٹ کو اپنے پاس رکھیے. کسی کارڈ کی بیک سائڈ پہ لکھ لیں پلین جگہ پہ کہ جناب اتنی اس ڈیٹ تک, اس ٹائم تک میں جناب اس سال تک میں اتنی اماؤنٹ کمانے کے قابل ہو چکا ہوں. بس وہ اپنے آپ کو ریئلائز کروائیں. اس کے بعد کیا کریں, کچھ نہ کچھ ڈو سم تھنگ ڈیلی ٹو بی ایبل ٹو بیکم دیٹ پرسن. روزانہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں کہ آپ ویسا بندہ بن جائیں کہ جس کی اتنی انکم ہو سکے گی. اپنے آپ پہ انویسٹ کرتے جائیں تھوڑا تھوڑا, اپنی نالج کو بڑھائیں. جس فیلڈ میں ہیں, جس فیلڈ میں رہتے ہوئے آپ اس انکم لیول پہ پہنچنا چاہتے ہیں, تو آپ کیا کریں, اس میں دیکھیں کہ اس فیلڈ میں کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی انکم واقعی اس لیول کی ہے. ان لوگوں کو دیکھیں اور دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں جو آپ نہیں کر رہے. اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. ان کا نالج چیک کریں کس لیول کا ہے, ان کی ایکٹیویٹیز چیک کریں کس لیول کی. کیا وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ ٹی وی دیکھنے میں ضائع کرتے ہیں, کیا وہ فضول گپیوں میں ٹائم ضائع کرتے ہیں, کیا وہ بلا وجہ ایم ہی سیاست دانوں کے بارے میں کومنٹس کرنے میں وقت ضائع کرتے ہیں, یا وہ اپنی سکلز کو امپروو کرنے پہ وقت صرف کرتے ہیں, وہ اپنے نالج کو امپروو کرنے میں اپنا وقت جو ہے وہ صرف کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ نئی نئی ٹیکنیک سیکھنے میں اپنا وقت لگاتے ہیں. وہ پازیٹیو کامیاب لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. کامیاب لوگوں کی وہ کتابیں پڑھتے ہیں, کتابیں پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے. اور میرا مشورہ کیا ہے, ڈو ایون این انچ پرفارمنس, جس کے بارے میں کہتے ہیں نا, یو شوڈ فلائی. اف یو کین ناٹ فلائی یو شوڈ رن. اف یو کین ناٹ رن یو شوڈ واک. اف یو کین ناٹ واک یو شوڈ کرال, بٹ کیپ موونگ ان دا ڈائریکشن آف یور گول. دیکھیے اپنی منزل کی طرف, یہ کن کا کال ہے میرے ذہن میں یہ نہیں ہے, لیکن بڑی خوبصورت بات ہے. آپ کو بڑی تیزی سے اڑتے ہوئے جانا چاہیے اپنی منزل کی طرف. لیکن اگر نہیں جا سکتے, اڑ نہیں سکتے, بھاگ کے جائیں. بھاگ نہیں سکتے, چل کے جائیں, پیدل چل کے جائیں. چل کے نہیں جا سکتے, کم از کم رینگ کر جائیں, لیکن اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں, اپنی منزل کی طرف موو کرتے رہیں. تو اگر آپ یہ کرتے رہیں گے, اور آپ دیکھیں آج میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں وہ والا اس جیسا بندہ بن جاؤں جس کی اس لیول کی انکم ہے. اور جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا, اسے ڈیلی روزانہ صبح ایک بار پڑھیے اس سٹیٹمنٹ کو کہ میں وہ بن چکا ہوں انشاءاللہ, یا میں وہ بن رہا ہوں کہ جس کی انکم اس ڈیٹ تک, اس سال کی اس ڈیٹ تک اتنی ہو چکی ہوگی, فلاں منتھ کی اس ڈیٹ تک اتنی ہو چکی ہوگی. تو اس کے لیے آپ ڈیلی کوئی کتاب کی سٹیٹمنٹ کچھ پڑھ لیں, کچھ ایسے کامیاب بندوں کی کوئی ویڈیوز دیکھ لیں, کوئی جناب ایسے چینلز کو سبسکرائب کر لیں جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ ایسی چیزیں آپ کو ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. کوئی ایسے اسلام کے پرنسپلز سیکھیں جہاں سے آپ کو, بلکہ اس کے حوالے سے ہماری ایک اور ویڈیو گزری ہے, دولت مند ہونے کے اصول قرآن و حدیث کی روشنی میں. اس میں میں نے 35 اسلامک اصولوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے ذریعے سے آپ دولت مند ہو سکتے ہیں, آپ کے رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم ڈیلی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی فائنینشیل, کیونکہ یہ ہمارے اسپیشل جسے کہتے ہیں کور کمپیٹنسی, الحمدللہ یہ ہماری کور کمپیٹنسی ہے. کوئی بھی بندہ کہتا ہے یار میری فائنینشیل صورتحال بڑی خراب ہے, معاشی طور پہ میں بڑا تنگ ہوں, ہم انہیں پراپر سٹیپ وائز جو ہے ساری کی ساری کاؤنسلنگ دیتے ہیں, انہیں گائیڈ لائنز دیتے ہیں کس طرح سے گرو کرنا ہے, کون سی عادات ہیں جو آپ نے اپنانی ہے اور کیسے اپنانی ہے.
تو ڈو سم تھنگ ڈیلی، اور کوشش کیجئے کہ کچھ نہ کچھ روزانہ ضرور کیجئے، جس کے بارے میں ایک حدیث کا بھی اکثر حوالہ آتا ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے، اس کی زندگی اکارت گئی، ضائع ہو گئی۔ کوشش کیجئے اپنے آج کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنائیے، کچھ آج گزرے ہوئے کل سے کچھ زیادہ سیکھیے، اور اب آج اپنے آپ کو کنسسٹنٹ رکھیے کہ آپ کچھ ارننگ کے وجہ سے کچھ سیکھ سکیں، کچھ انڈرسٹینڈ کر سکیں، کچھ سوچ سمجھ سکیں، اور کس طرح سے آپ اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا ٹارگٹ اپنے مائنڈ میں ہوگا، ڈیلی اسے لازمی دیکھیے 2 بار، ایک بار صبح اٹھنے کے بعد اور ایک بار رات کو سوتے وقت۔ اس وقت آپ کا جو مائنڈ ہے نا، یہ ہم پھر کبھی انشاءاللہ مزید تفصیل میں جائیں گے، وہ اس کی مختلف سٹیٹس ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے تھیٹا سٹیٹ، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ اس فارم میں ہوتا ہے آپ کا مائنڈ کہ وہ ریسیو کر رہا ہوتا ہے جو بھی آپ بولتے ہیں، جو بھی آپ سٹیٹمنٹس پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ پر ہلکی سی غنودگی ہوتی ہے نا، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، وہ چیزیں آپ کے سب کانشیس میں جا رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت اگر آپ وہ والی سٹیٹمنٹس پڑھتے ہیں، اور یہ سٹیٹ جو ہے کم از کم 2 بار، ایک صبح جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے اس وقت ہوتی ہے، اور رات کو جب آپ کو نیند آنی شروع ہوتی ہے، جب آپ سونے کے لیے تیار ہو اس وقت ہوتی ہے، تو اس وقت یہ سٹیٹمنٹ ضرور پڑھیے، فلاں سال کے فلاں ماہ کے فلاں ڈیٹ کو میں اس قابل ہو چکا ہوں کہ اتنی اماؤنٹ، اسپیسیفک اماؤنٹ لکھیے، میں کمانے کے قابل ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے جب آپ روزانہ پڑھیں گے تو پھر روزانہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کریں، اپنے تعلقات کامیاب لوگوں کے ساتھ بڑھانے شروع کریں، آپ اپنا فوکس اس چیز پر بڑھا دیں کہ آپ کس طرح سے زیادہ گرو کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں۔ کوئی کتاب، جیسے میں نے عرض کیا، آپ کوئی ڈاکومنٹری، کوئی ریچنس پہ بالخصوص جو ہے نا کتابوں کی سمریز دیکھ سکتے ہیں آپ، جیسے ایک بڑی زبردست کتاب ہے دا ریچسٹ مین ان بیبیلون، اس پہ آپ ذرا دیکھیے گا، اس پہ کافی ساری بک سمریز موجود ہیں، تو آپ وہ جا کے سننا شروع کر دیں۔ اردو ہندی میں موجود ہیں، انگلش میں موجود ہیں، جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں سننا شروع کریں۔ آپ اس پہ تھنک اینڈ گرو رچ کی بہت ساری سمریز موجود ہیں، انہیں سننا شروع کریں۔ کوشش کریں جو بننا چاہتے ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو ویسی چیزوں میں، ویسی سوچوں میں گھیر لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ اس لیول پہ جاتے جا رہے ہیں۔ اور آخری بات میری اتنی ہے کہ آپ یہ کام کیجئے کہ جو آپ سوچتے ہیں کہ میں اگر اتنی اماؤنٹ آ جائے گی تب میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا شروع کروں گا، آج سے ڈیسائیڈ کیجئے کہ اگر میں، یا اللہ میرے پاس ابھی انکم کم ہے، لہذا اس میں سے میں تھوڑا نکال سکتا ہوں، تھوڑی انکم میں سے تھوڑا ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکالیے، وہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کیجئے، اور آپ یہ ایک کوئی پروپورشن سیٹ کر لیں، یا اللہ 10% یا 5%، یا اللہ میں اتنا جتنی بھی میری انکم ہوگی اس میں سے نکال دوں گا تیرے راستے میں، تو اگر تھوڑی ہے تو اس میں سے اس کے حساب سے نکل جائے گا، اور اگر الحمدللہ زیادہ ہوگی انشاءاللہ اس میں سے اتنا زیادہ نکال دیجئے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے یہ جو غیبی طاقتیں ہیں نا، جو غیبی انفلوئنسز ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، وہ آپ کو سپورٹ کرنے میں لگ جائیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ چیزیں آپ کے لیے بینیفیشل ہو رہی ہیں، پلیز اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں، تاکہ ہم آہستہ آہستہ پورے پاکستان اور پوری دنیا میں ہم لوگوں کے، جو لوگ ناکامی سے دوچار ہونے والے ہیں، ہم انہیں کامیابی کے راستے میں ڈالنے میں کم از کم اپنا حصہ ادا کر سکیں، اپنا حق ادا کر سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں بے شمار کامیابیوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔